السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ دہقان اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو بولان اپڈیٹ کے ایک اور بہترین پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ بلوچستان کا ایک بہت ہی جانا مانا نام، جن کو آپ تقریباً بلوچستان کے ہر بڑے اسٹیج پہ دیکھتے آئے ہیں، وہ موجود ہیں. یہ بلوچستان کی ایک بہت ہی جانی مانی ہوسٹ اور اس کے ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں فرینہ خان خٹک کی. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم فرینہ. وعلیکم السلام فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آج آپ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھی یہاں پہ. آج آپ سے آپ کے بارے میں جانیں گے، آپ سے بات کریں گے. فرینہ، سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیشہ آپ ایک ہوسٹ کی سیٹ پر ہوتی ہیں اور آج مجھے یہ اعزاز ہے کہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. تو ایک ایسی چیز جو آپ ہمیشہ چاہتی تھی کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے تو وہ ایک چیز لازمی آپ سے پوچھے، تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں وہ ایک کون سی چیز ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے اپنے بارے میں؟ میرے بارے میں جاننے کے لیے اتنا زیادہ کچھ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کافی اسٹرگل کیا ہے، کافی محنت کی ہے یہاں تک آنے کی. اور میرے خیال سے یہ میری نہیں، یہ میرے ابو کی اور میرے بھائی کی سپورٹ ہے کہ میں آج یہاں تک پہنچی ہوں. ماشاءاللہ. اگر بینگ قبائلی خاندان سے ایک ہمیں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، جس اسٹیج پر آج میں کھڑی ہوں، آج بھی لوگ مجھے اس چیز پہ جو ہے کافی برا سمجھتے ہیں میرے ہوم ٹاؤن میں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس اپریسیشن کا حقدار ہے تو وہ میرے والد ہیں اور میرے بھائی ہیں. آپ کے بھائی. فرینہ، آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ لائک آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی خواتین کا ڈفرینٹ فیلڈ میں جانا اور الگ طرح سے ایک کام کرنا، ایک آؤٹ آف دا باکس ہو کے سوچنا ابھی بھی ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. تو اس چیز میں آپ کی انسپریشن کیا تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا کہ نہیں مجھے یہ فیلڈ چوز کرنی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو بی دیئر؟ دیکھیں، اگر بات کی جائے اگین وہی کہ میری جو پیرنٹس ہیں وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لیکن آج کل یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن لوگ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں. اور پھر مجھے ہمیشہ سے یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح سے والدین آپ کے ہیں تو ان کے بچے بھی ویسے ہی رہیں گے. تو یہ چیز میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی تھی کہ نہیں، میں ایک ایسے مقام تک جاؤں گی میرے بہن بھائیوں سمیت کہ لوگ بڑے فخر سے میرے والدین کی طرف دیکھیں. اور یہ چیز میرے ذہن میں تھی اور الحمدللہ آج میں نے وہ مقام حاصل کر لیا. مقام آپ نے حاصل کیا. ایک ایسی چیز فرینہ، بیکاز آپ اسٹیج پر ہوتی ہیں، جب آپ لوگوں کو دیکھتی ہیں تو انسان ہمیشہ جب زیادہ بڑی آڈینس کو، ہمارا ایک ہوسٹ کا لینس وہ چیزیں دیکھتا ہے جو کہ ایک آڈینس کے لینس نہیں دیکھ سکتی، بیکاز آپ ایک ایز این انڈیویژول بہت سارے لوگوں پہ فوکس کرتے ہیں. لوگوں کے بارے میں یا اسپیسیفکلی میں بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو ایز اے ہوسٹ پتہ چلی کہ یار یہ چیز ان کی خوبصورتی ہے اور یہ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہوئی، لیکن ایز اے ہوسٹ آپ نے وہ چیز دیکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں؟ دیکھیں، بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس کو ہوسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آڈینس ہوتی ہے، ان کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں. اور میں نے جو چیز نوٹس کی ہے ان 8-9 سالوں میں کہ مجھے کبھی کسی نے غلط انداز میں نہیں دیکھا. مجھے آڈینس کی طرف سے ڈس رسپیکٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وہ جو ایک بات لوگ کرتے ہیں کہ نہیں خواتین کو اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یعنی آپ نے شکر ہے وہ چیز فیس نہیں کی. میں نے کوئٹہ میں رہ کر، اس سرزمین پر رہ کر، یہاں کے اسٹیڈیمز میں ایونٹس ہوسٹ کر کے جہاں پر 10-10 15-15 ہزار کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آڈینس بیٹھی ہوتی ہیں. اور یہ ہم ہمیشہ ٹی وی وغیرہ پر سننے میں آتا ہے کہ جی بوتلیں پھینکتے ہیں، یہ ہوتا ہے. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. میں نے ایک رسپیکٹ دیکھی ہے لوگوں کی نظروں میں، ایک فخر دیکھا ہے، ایک عزت دیکھی ہے. اور یہ چیز مجھے انسپائرڈ کرتی ہے کہ میں اور بھی ان لوگوں کے بیچ میں جو ہے ایونٹس ہوسٹ کروں، انہی لوگوں کے بیچ میں رہوں. یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے کوئٹہ کے لوگ ہیں، یہ میری عوام ہے. آپ ایک سمبل آف امپاورمنٹ ہمیشہ لوگوں کے لیے رہی ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے سسٹم میں، قبائلی سسٹم میں ابھی بھی لوگ اس طرح سے نہیں دیکھتے، اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے، لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ میرا ایک خواب تھا کہ میں اس چیز کو توڑوں، اس بیریئر کو توڑوں اور اسٹیریوٹائپ کو توڑ کے اور ایک ایسا نام بن کے سامنے ہو کہ جس پہ لوگ فخر کریں. تو آپ ایک سمبل آف امپاورمنٹ رہی. لیکن ہر بندہ جب ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اپنے لوگوں سے یا پھر اپنی اس اسٹیریوٹائپ کو توڑنے سے، یا خود سے بھی ایک جنگ ہوتی ہے، اس میں ایک فیز ایسا ضرور آتا ہے جس میں وہ ایک انتہا سے زیادہ اکیلا فیل کرتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے بولا بس اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یا میں نے چھوڑ دینا ہے، بہت ہو گیا، یا کبھی ایسی چیز آپ نے فیس کی ہو؟ نہیں فاطمہ، کبھی بھی نہیں. میرے ساتھ بہت اچھے لوگ کھڑے ہیں ماشاء اللہ، ہمیشہ سے.
مجھے سپورٹ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. میری فیملی ہے جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میرے ابو, میرے بہن بھائی, میری امی. اور اس کے علاوہ میں یہاں ایک نام ضرور لینا چاہوں گی کہ مجھے اگر کسی نے مجھے یہاں پر انٹروڈیوس کروایا تو وہ سہیل الرحمان صاحب تھے, اور اگر کسی نے میرے اڑان کو جو ہے میرے پروں کو ایک اڑان دیے تو وہ عمران گچ کے صاحب تھے, جنہوں نے مجھے یہ ایک انسپریشن دی کہ کر سکتے ہو آپ. اور اکیلے رہنے, جب ایسا کبھی موقع ہی نہیں آیا, کبھی اس طرح کا کوئی سچویشن ہی نہیں آئی ہے. ہاں ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ میں نے کبھی ڈسہارٹ فیل نہیں کیا کہ نہیں میں چھوڑ دوں گی, میں آگے بڑھتی گئی. میں نے آگے اچھا, آپ نے جس طرح ہم ماشاء اللہ آپ کے ایکسپیرینس سے سبھی واقف ہے کہ آپ نے بلوچستان کے میجر ایونٹس کو جو ہے وہ ہوسٹ کیا اور لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. بلوچستان کی سول کو اگر ایک ورڈ میں ریپرزینٹ کرنا چاہیں, یعنی پورا کرکس اگر آپ دینا چاہیں تو وہ کون سا ایک الفاظ ہوگا جس پہ آپ بلوچستان کو جو ہے ریپرزینٹ کریں گے کہ جی یہ ایک الفاظ پورے لوگوں کی, یہاں کے لوگوں کی جو ہے نا وہ خلاصہ ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک لفظ میں تو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ بلوچستان کی عوام جو ہے وہ قابل عزت ہے, احترام کے قابل ہے. لیکن یہاں کے لوگ, اگر میں اپنے بینگ اے ہوسٹ, اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو عزت دار لوگ, باقی بڑی بات, بہت عزت دار, بہت عزت دینے والے اور عزت کروانے والے. اچھا, ایک چیز یہ بھی مجھے بتائیے گا فرینہ کہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جب فیلڈ میں آتے ہیں یا کام کرتے ہیں, اسپیشلی میڈیا کی فیلڈ میں, وی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل, ہمارے پاس اس طرح کے ہزار ایگزامپلس ہیں کہ لوگ اپنے کلچر ہیریٹیج کو یا اپنا جو بولتے ہیں نا وہ ایسنس ہے, اپنی بیس کو بھول جاتے ہیں. لیکن ہم نے ہمیشہ آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی کلچرل ہیریٹیج کو بہت پروموٹ کیا, اپنے کلچر کو بہت پروموٹ کیا, اور آپ اس کے ہمیشہ ایک پاسبان بن کے رہی ہیں. تو وہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے ہر ایک بندے کے لیے جو کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنے علاقے, اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, کہ وہ اپنے بیس کو نہ چھوڑے. ماڈرنائزیشن کے نام پہ ٹھیک ہے تھوڑا مولڈیبل ہونا اٹس ڈفرینٹ تھنگ, لیکن اپنے ایسنس کو نہ چھوڑے. بہت شکریہ فاطمہ. میں چاہ رہی تھی کہ اس سوال مجھ سے پوچھا جائے. بہت سارے ایسے آفرز بھی آئے جہاں پر مجھے ایونٹس آفر تو ہوتے ہیں, لیکن پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا ماڈرن لباس کے لحاظ سے اور باقی مطلب آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. لیکن مجھے خوبصورتی تب لگتی ہے جب میں اپنے کلچرل لباس میں, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ بلوچی ڈریس ہو, اور میرے سر پہ دوپٹہ ہو اور میں آتی ہوں, تو آپ یقین کریں کہ لوگ مجھے ضرورت سے زیادہ عزت دیتے ہیں, وہ میرے اس لباس کی وجہ سے دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے اپنے کلچر کو بھولنا, اس کو پیچھے چھوڑنا, یہ بیوقوفی والی بات ہے. اس کو زندہ رکھنا, اس کو ہمیشہ سے لوگوں کو بتانا کہ میں اس کلچر سے بلانگ کرتا ہوں, یہ میری پہچان ہے, یہ میری روایات ہے, یہ ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. یعنی اس کو نہیں چھوڑنا ہے, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. یہ میرے سر پہ دوپٹہ, یہ میرے سائڈ پہ شال, یا میرا کلچر, یہ بلوچی دوپٹہ, بلوچی ڈریس, یا یہ میرا پختون لباس, یہ میری پہچان ہے. اس کو میں اپنی آخری سانس تک اپنے آپ سے کبھی جدا نہیں کروں گی. چلیں فرینہ, اب ایک ایسا کرتے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے نا ہوسٹ والی فیلڈ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے ایک ایسی فرینہ کو جاننے کی کوشش کرتے جن کو لوگ ابھی تک نہیں جانتے. بیہائنڈ دا اسٹیج فرینہ کیا ہے, اور اسٹیج پہ آتے ہوئے فرینہ جو ہے وہ کون سا ایک ایسا اپنے اندر کی ایک چیز ہے, یا اپنے پہ کون سا ایک ماسک لگاتی ہیں جس کا لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے فرینہ یہ چیز ہے؟ فاطمہ, آپ کو بڑی ہنسی آئے گی, جب اسٹیج کے پیچھے ہوتا ہے تو جیسے اسپورٹس کے ایونٹس ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ چیزیں جو سیل کرتے ہیں یہ بھی کافی آتے ہیں. بچے ہوتے ہیں, کوئی پاپڑ بیچ رہا ہے, کوئی انار بیچ رہا ہے, تو میں انہیں کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں لے رہی ہوں, خرید رہی ہوں, کھا رہی ہوں, خرید رہی ہوں, کھا رہی ہوں. تو جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی ابھی پروگرام آغاز ہونے والا ہے, تو میں سب کچھ کھا وا کے اس کے بعد پھر میں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں, اور معزز خواتین حضرات السلام علیکم. تو ایک دم سے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ ہوا کیا ہے وہاں پر. تو اس سے پہلے میں بیٹھ کے وہاں پہ زمین پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان سے چیزیں پرچیز کر رہی ہوتی ہوں, اور مل بانٹ کے کھا رہی ہوتی ہوں. لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں وہ اسٹیج پر آئی ہے, ان میں تو کتنا ایٹیٹیوڈ ہوگا, کتنا یہ وہ بالکل, یا اس کے آگے پیچھے لوگوں کو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے. اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ایونٹ ہو جاتا ہے تو اگر میرے پاس کنوینس کا ایشو ہو, کیونکہ جب اسٹیڈیم میں اسپیشلی ایونٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے, بہت زیادہ, تو وہاں پر آپ اپنی گاڑی یا وہ نہیں کھڑی کر سکتے.
تو پھر مجھے اب میرے کو ہوسٹ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جانا پڑتا ہے یا مجھے رکشے میں جانا پڑتا ہے, تو پیچھے سے وہ لوگ آوازیں بھی لگا رہے ہوتے کہ یہ تو ابھی تک اسٹیج پہ کھڑی تھی, تو یہ مطلب رکشے میں کیوں جا رہی ہے. تو مجھے یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اچھا لگتا ہے باقی یہ ہے ٹھیک ہے یار, ہم بھی انسان ہیں, اب کیا کر سکتے ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائیے فرینہ کہ ہمیشہ ہم بولتے ہیں نا اسٹیج پہ جانے کا ایک فیئر ہوتا ہے لوگوں میں, اکثر یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ود ایکسپیرینس وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, لیکن ایک انزائٹی ہوتی ہے. تو آپ اس انزائٹی کو, یا کبھی آپ کو ایسے فیئر فیل ہو رہا ہو کہ یار اتنی آڈینس ہے, نئے لوگ ہیں, نئے لوگوں میں نے جا کے ایک ایونٹ کو ہوسٹ کرنا ہے, تو اس فیئر کو کس طرح اوور کم کرتی ہیں, اس اسٹریس کو کس طرح اوور کم کرتی ہیں؟ ٹو بی ویری ہانیسٹ فاطمہ, اسٹارٹ میں 1-2 ایونٹس جب میں نے کیے تھے, جب میں بالکل نیو تھی, تب مجھے ایک فیئر ہوتا تھا, لیکن وہ ایسا تھا کہ چونکہ وہ سبی میلہ لوگ نیچے ہوتے تھے, میں اوپر ہوتی تھی, تو وہ زیادہ مطلب اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا. پر اب مجھے مزہ آتا ہے, مجھے ڈر کا تو کہیں احساس ہوتا ہی نہیں ہے. کہ مطلب میں کہتی ہوں کہ اگر 10,000 کیا 10 لاکھ لوگ بھی میرے سامنے کھڑے ہوں تو میں آرام سے ان کے ساتھ بات کر سکتی ہوں. مجھے مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کرنے میں. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کک جو ہوتی ہے وہ مجھے ملتی ہے اس سے. اچھا, یہ وہ لوگ جو اس فیلڈ میں بالکل نیو ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں, اس فیلڈ کو پرسیو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ کی طرف سے کیا ایک ایڈوائس ہوگی کہ کس طریقے سے اس فیئر کو, لائک آپ نے بتایا کہ آپ کو وہ چیز نہیں ہوتی, لیکن کوئی اوور کم کرنے کے لیے کوئی ایک ایڈوائس آپ انہیں دینا چاہیں؟ اکثر لوگ جس طرح بولتے ہیں کہ آڈینس کو ایک دفعہ نظر بھر کے دیکھ لیں تو آپ کا فیئر کم ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح کی ایڈوائس اگر آپ دینا چاہیں. میں کہوں گی فاطمہ کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں, اور آپ اپنے اسکرپٹ پہ کام کریں. آپ کے الفاظ اچھے ہوں تو آپ کا ڈر جو ہے وہ بھی خود ختم ہو جائے گا. یہ تو اس پہ تو یہ ایک عجیب سی, میں کہتی ہوں یہ پروفیشن, یہ میرا پیشن بھی تھا اور یہ پروفیشن بھی بن گیا. تو یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ اس میں مجھے کبھی ڈر نہیں لگا. میں ہر چیز کو انجوائے کرتی ہوں, مطلب اس کام سے میں کبھی اکتاتی نہیں ہوں. یہ میری سمجھے کہ محبت ہے, یہ آپ کی محبت. اچھا, اس کے علاوہ فرینہ آپ نے بیکاز ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ وومن رائٹس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے, اور آپ نے اس کے اوپر بھی اپنی ورکنگ کی ہے, تو آپ کے لینس میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں, لوگ بولتے ہیں کہ جی ہمارا لینس بہت ڈفرینٹ تھا, جب تک ہم نے اس چیز پہ کام نہیں کیا تھا تو ہم ایک الگ نظریے سے اس چیز کو دیکھتے تھے. ہمارے یہاں پہ ابھی بھی جب خواتین کے حقوق کی بات آتی ہے تو لوگوں کا ایک بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, لیکن جب آپ نے اس فیلڈ پہ کام کیا, اس چیز پہ, اس ویمن رائٹس پہ کام کیا, تو آپ کا پرسپیکٹیو شفٹ کس طریقے سے ہوا؟ اب آپ ان چیزوں کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے ان پہ بات کرنا, ان چیزوں پہ کام کرنا؟ بالکل, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیں, جب تک آپ اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے نا, آپ کو پتہ نہیں چلتا. بالکل. اور جب میں جہاں تک خواتین کی حقوق کی بات کی جائے, ہیومن رائٹس کی بات کی جائے, معذوروں کی بات کی جائے, تو میں ہمیشہ سے ان ایشوز پر کھڑی رہی ہوں. ان کے ساتھ میں نے جو ہے اس پہ, جب تک مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے, لیکن جب اسپیشلی یہ جب ایونٹس ہوتے ہیں پرسن ود ڈسیبلٹیز کے, تو میں ان لوگوں کے پاس جاتی ہوں, میں ان کے مسئلوں کو فیل کرتی ہوں, تو میرا وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا ان ہر حوالے سے کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. تو جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے آپ کو وہ ویلڈ آنسر نہیں ملتا. تو یہ ابھی اگر آپ میرے اب پہلے کی فرینہ کی نظریے کو دیکھیں اور آج کی فرینہ کے نظریے کو دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. بیکاز اب آپ نے وہ چیز ایکسپیرینس کر لی ہے, میں نے دیکھ لیا ہے, جہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے. صحیح بات ہے, اور بھی بہت ضروری چیز ہے کہ آپ اس چیز کو ایک جرت کے ساتھ بول سکیں کہ یہ چیز غلط. بالکل. اچھا فرینہ, اس میں کیونکہ ہم بات آپ نے جس طرح کی کہ بہت ایک ہمت مانگتا ہے کہ آپ غلط کو غلط ثابت کریں, وہ بھی کیسے ہمارے آج کل کی سوسائٹی میں جہاں پہ لوگ بہت فیئر کا سامنا کرتے ہیں کہ جی اگر میں نے سچ بول دیا یا میں نے غلط کو غلط بول دیا تو سوشل میڈیا پہ جس طرح بات پھیل جاتی ہے یا لوگ آپ کے اوپر آبجیکشنز اٹھانا شروع کر دیتے. تو بینگ اے فیمیل اٹ سیلف, آپ خود اس چیز کو کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہیں کہ آپ ان عورتوں کو جو ان حقوق پہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں یا ان ایریاز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے کہ کون سا ایک آرمر اپنے ساتھ ہمیشہ مطلب نا اپنی ایک پاور بنائے؟ کیا ایک چیز بہت ضروری ہے ایک عورت کے اندر خود ہونا کہ جس کے تھرو وہ باقیوں کے حقوق کے لیے بات کر سکے؟ کچھ ٹائم پہلے ایسے ہوا تھا کہ سول ہاسپٹل میں ایک ایشو ہوا تھا, اور میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک آواز اٹھائی تھی, اور میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی ٹویٹر پہ, اور اس کے بعد اس ویڈیو پہ فوراً سے چیف سیکرٹری نے ایکشن لیا تھا.
تو یہ جتنا بھی ڈاکٹرز اینڈ کمپنی ہے یہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی. اوکے. اور انہوں نے مجھے کافی زیادہ جو ہے تھریٹ بھی کیا میرے ان باکس میں, مجھے ٹویٹر پہ کافی کچھ مطلب بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی. لیکن ایون یہ تک کہا کہ آپ اپنا یہ جو ہے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں, بٹ میں نے نہیں کیا. تو اس کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے بہت ساری آئی ڈیز بنائیں اور اس فیک آئی ڈی سے میری پکچرس پہ غلط غلط کمنٹس اسٹارٹ کر دیے. تو میرے پاس اوائڈ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا, تو میں نے اوائڈ کیا اور وہ چپ ہو گئے. اس میں ایموشنل سیکریفائس بھی تو آپ کر رہے ہیں نا, لائک آپ نے جس طرح بات کی کہ اوائڈ کریں, لیکن ایٹ ڈیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں انسان کو خود وہ ایک عجیب سی فیل ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے, یہ چیز ہے, اس کو کس طرح کور کرنا چاہیے؟ مجھے اصل میں تسلی دینے والے لوگ بہت ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ اوائڈ کرو اور ریلیکس کرو, جواب مت دو کسی کو, اور پھر بائی دا ٹائم سب وہ چیز اگر میں زیادہ اس پہ ریئیکٹ کرتی تو زیادہ پرابلم ہو جاتا. کہ ایکشن, آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ ان کے ایکشن کو فیول کرتا ہے. وہ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ لوگ خاموش رہو. اور خاموشی جو ہوتی ہے نا ایسے سچویشن میں, خاموشی بڑی اچھی ہوتی ہے, اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. ہاں, وہ آپ بولتے ہیں میں خاموش ہوں, کتنا کام اس میں فرق ہی نہیں پڑا. اور ابھی پھر وہی لوگ تھے, کسی کا کتنا اسٹیمنا ہوگا, کتنا اسٹیمنا, واقعی ایک ٹائم پہ آ کے خود خاموش ہو جائے, خاموش ہو گئے. لیکن یہ کہ برا لگتا ہے. ہاں, فیل ہوتی ہے, وہ فیل تو ہوتی ہے. اچھا فرینہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پروفیشن سے ہٹ کے آپ کی کون سی ایسی ہابیز ہیں جن کو آپ اپنے فری ٹائم میں کرنا پسند کرتی ہیں؟ شاپنگ. اوکے. مطلب بینک بیلنس آپ نے اڑانا ہے, خالی کرنا ہے. شاپنگ, بہت ساری شاپنگ. کس طرح کی شاپنگ؟ کپڑوں کی لوگوں کو شوق ہوتا ہے, جوتوں, بیگس کی کلیکشن, ہر چیز کی. مجھے جو ملا میں مطلب کراکری بھی اٹھا کے, حالانکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کوکنگ سے, لیکن کراکری اٹھا کے لے آئی, کچھ بھی جو مجھے اچھا لگا میں خرید لیا, میں نے خود خرید لیا. بس وہ گھر میں انبار آپ نے جمع کیے ہوں گے. ہاں جی. اور لوگوں کے لیے بہت شاپنگ کرتی ہوں میں, بہن بھائیوں کے لیے, امی ابو کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, پڑوسیوں کے بچوں کے لیے, سب کے لیے میں شاپنگ کرتی ہوں. جب میں کہیں باہر جاتی ہوں اور واپس آتی ہوں تو بچے اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ میں آئی ہوں, اس چیز کا سامان شاپنگ میں کیا ہے. یہ چیز یہ بہت اچھی چیز ہے, اور میرے خیال یہ ہر ایک بندے میں ہونی چاہیے, بیکاز شاید ہم یہ چیز سیکھتے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ, اور شاید خواتین میں چیز زیادہ ہی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں یار ہم باقیوں کے لیے زیادہ کریں. پتہ ہے خوشی کس چیز میں ہے فاطمہ؟ دینے میں. خوشیاں, آپ کسی کو خوشی دو نا, آپ اپنے لیے وہ چیز خریدو, اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کسی اور کے لیے آپ وہ دے دو. ہاں, یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں. فرینہ, کوئی آپ کی ایسی ہیبٹ جو کہ آپ کے گھر والوں کو بڑی کھٹکتی ہو کہ یار اس کی یہ چیز نا نہیں ہونی چاہیے, یہ عادت اس میں ختم ہو جانی چاہیے؟ جذباتی بہت ہوں, غصہ بہت آتا ہے, بہت جلدی آتا ہے. بہت جلدی غصہ آتا ہے. تو پھر کور کس طرح کر دیا؟ غصے میں کبھی کسی کا سر ور تو نہیں پڑا؟ نہیں سر, اب تو توڑ دیں. اوکے اٹس گڈ. اپنے نقصان کرو, لوگوں کا نقصان نہیں کرنا. اوکے, تو اس کو کور کس طرح کرتی ہے؟ جب بہت غصہ کبھی آتا ہے, آپ اپنا سر بھی نہیں پھاڑ سکتی, پھر کس طرح غصہ کور؟ تھوڑی دیر بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے. مطلب ریئیکٹیو ہیں آپ, اور آپ اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں کہ آپ کو جب کوئی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ اس کو ایکسپریس کر دو. بس تھوڑا سا یہ کہ غصہ آ جاتا ہے تو تھوڑا سا بول دیتی ہوں, پھر سامنے والا جو ہے دو اچھی باتیں کر دیتا ہے, پھر میں ٹھیک ہو جاتی ہوں, ریلیکس ہو جاتی ہوں. مطلب یہ ایک اچھی چیز ہے. ہم اکثر لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ اپنے ایموشنس پہ قابو پائیں, تو میں بھی خود بھی کبھی کہتی ہوں یار ایک سرٹن ٹائم تک, لیکن کبھی کبھار آپ کو اچھا ریئیکٹیو ہونا چاہیے, آپ ریئیکٹ کر لیا کریں. ہاں نا, بس کب تک انسان ایسے رہے گا. واقعی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ ریئیکٹ کر لیں ان چیزوں کے اوپر, اور ان پہ بات بھی کریں. اگر فرینہ میں آج آپ کو اپنی سیٹ پہ یہاں پہ بٹھاؤں اور آپ کو خود سے کوئی ایک سوال پوچھ رہا ہوں, تو کون سا ایک سوال پوچھیں گی؟ بڑا مشکل سوال ہے. سوچے. میری لائف کھلی کتاب کی طرح ہے, تو میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ خود سے خود پوچھنا چاہیں. لیکن یہ کہ کبھی کبھی میں بولتی ہوں کہ شاید میں تھک گئی ہوں اب, شاید. لیکن ابھی تو سفر کا آغاز ہے. پھر یہ والی ایک تسلی بھی انسان خود کو دیتا ہے کہ ابھی سفر کا آغاز ہے, ابھی لمبا سفر پڑا. بالکل. ینگر فرینہ کو کوئی اگر پیغام دینا چاہیں, کوئی ایک چیز جو آپ نے اپنی اس پوری جرنی میں اب تک سفر میں سیکھی زندگی میں, کوئی ایک ایسا پیغام جو آپ اپنے ینگر سیلف کو دینا چاہیں کہ یہ ایک چیز کرنا یا یہ ایک چیز مت کرنا. میں ینگر فرینہ کو یہ پیغام دوں گی کہ
ریئیکشن مت دو ہر چیز پہ, غصہ مت کرو, کنٹرول رکھو. کبھی کبھی جذبات میں آ کے میں بہت سارے غلط فیصلے کر لیتی ہوں, اور یہ غلط فیصلے پھر مجھے بہت پچھتاتی ہوں میں ان پہ. تو اپنی اس ہیبٹ کو میں بدلنا چاہوں. اور ایک چیز جو آپ ان کو کہیں گے کہ یہ کرتی رہنا, یہ چیز مت چھوڑنا. لوگوں کو خوشیاں دیتی رہنا, خوشیاں دیتی رہنا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اپنا ہو فاطمہ, ہو پرایا ہو, ہمسایا ہو, روڈ پہ بیٹھا ہو, غریب ہو, امیر ہو, سب کو ریگارڈلیس آف اینی تھنگ, بس بانٹیں, خوشیاں بانٹیں. خوشیاں بانٹو, دینے والے ہاتھ بنو. آپ یقین کرو, دینے والے ہاتھ جو دینے والے بنتے ہیں نا, ان کے پاس بھر بھر کے آتا ہے. بالکل, یہ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا. یہ ایمان ہے ہمارا. بالکل بالکل ایسا ہی. چلے فرینہ, اب آپ سے ایک ریپڈ فائر کوشچن. اب ذرا پوچھتے ہیں فرینہ کے کھانے پینے اور شوق کے بارے میں. زیادہ تر آپ کس طرح کا کھانا پسند کرتی ہے, جنک فوڈ یا سمپل دیسی کوزین؟ نہیں, جنک فوڈ. جنک فوڈ شوقین ہے بہت بہت زیادہ. کولڈ ڈرنک یا پھر فریش جوسز؟ کولڈ ڈرنک. یہ سارے غلط والے شوق ہم نے پائے. ورک یا ریسٹ؟ بوتھ. بوتھ, ٹائم ٹو ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے. اوکے, فیملی یا فرینڈس؟ فیملی. فیملی. فرینڈس برا تو نہیں مانیں گے یہ؟ فرینڈس ہے ہی نہیں. اوکے, زبردست. ایک آدھی ہیں. ہاں, وہی فیملی آپ کی فرینڈ ہے بیسکلی. ہاں, ہیپینیس یا منی؟ ہیپینیس. یہ کانسیپٹ جو ہے وتھ منی کمز ہیپینیس, اس پہ بلیو رکھتی ہیں یعنی؟ ہاں, کیوں نہیں. تو پھر ہیپینیس کس طرح؟ لیکن سم ٹائم بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ لو فیل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے پاس پیسے آ جائے تو شاپنگ کرنے چلا جاتے تو ہیپینیس آ جاتا ہے. سائڈ بائی سائڈ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں. مارننگ یا ایوننگ؟ ایوننگ. نائٹ آؤل یا ارلی برڈ؟ نائٹ. رات بھر جاگتی ہیں. زبردست. سالٹی کھانے پسند ہے یا پھر سویٹ؟ سویٹ. میٹھا. میٹھا. اسی لیے آپ میٹھا میٹھا بھی بول رہی ہیں. زبردست. بیسٹ کمفرٹ فوڈ کیا آپ کا؟ کچھ بھی دے دو. کچھ بھی. موڈ جب خراب ہوتا ہے, لوگ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, کریونگ ہو رہی ہے, چاکلیٹ کھا لو, موڈ صحیح ہو جاتا ہے, کافی پی لو. میں کولڈ ڈرنک پیتی ہوں. اوکے, ویسے عجیب اسٹرینج ہے, لوگ کولڈ ڈرنک بولتے ہیں, غصہ آپ کا ہائپر کرتا ہے, لیکن میں پورا دن میں مطلب 1-2 پوری بوٹلس کولڈ ڈرنک کی پی جاتی ہوں. زبردست. ٹی یا کافی؟ ٹی. ٹی. پروگرام سے پہلے بھی چائے بہت ضروری ہے یا اینڈ میں, یا پھر گزارا کر لیتی ہیں؟ اینڈ میں. پروگرام کے اینڈ میں. ٹھیک ہے. آپ زیادہ سوچتی ہیں یا کام پہ عمل کرنے پہ زیادہ فوکس کرتی ہیں؟ سوچتی بہت ہوں. سوچتی زیادہ ہیں, تھنکر زیادہ ہیں. تو آپ کتنا بلیو رکھتی ہیں اس چیز پہ کہ چیزوں کو بہت سوچنا چاہیے پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے, یا کبھی کبھار آپ بولتی ہیں کہ ریپڈ ایکشن لے لینے چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے, سوچنا چاہیے پھر کانسیکوینسز دیکھ کے. اوکے. فیوریٹ اینیمل؟ ڈاگ. رکھنے کی اجازت ہے؟ رکھا ہوا ہے؟ رکھا ہوا ہے. اوکے اوکے, زبردست. فیوریٹ سیزن؟ باہر. باہر. سردیاں اچھی نہیں لگتی؟ نہیں, بالکل بھی, مجھے بھی نہیں لگتی. آپ نے پہلی جاب کیا کی تھی فرینہ؟ میں لیکچرر تھی. اوکے, یہ تو اسپیکٹ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. کہاں پہ آپ نے؟ پروفیسرس کالج میں. اوکے اوکے, زبردست زبردست. ایک ورڈ جو کہ آپ بہت زیادہ فریکوینٹلی بولتی ہیں؟ نہیں بتا سکتی. اوکے. فیوریٹ کلر؟ بلیک. بلیک. اوکے, لیکن ہم نے آپ کو بلیک میں بہت کم دیکھا ہے. میں بہت پہنتی ہوں. اوکے, مطلب میں نے جب آپ کو جب دیکھا میں نے بلیک میں بہت کم دیکھا ہے, بٹ میں بہت پہنتی ہوں بلیک. اوکے اوکے. آپ کا جو ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا ایک ٹائم جو کہ آپ کی زندگی کا بہت ہارڈ ٹائم رہا ہو, لیکن آپ جب آپ اس چیز کو دیکھتی ہیں تو آپ کو لگتی ہے یار یہ میری گروتھ میں بہت امپورٹنٹ تھا اور یہ بہت ضروری تھا؟ کوئی ایک ٹائم, کوئی ایک فیز ہوتا ہے نا, ہم بولتے ہیں اکثر لوگ ہوتے ہیں کووڈ کا ٹائم ہماری لائف میں بہت ٹف ٹائم تھا, لیکن ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا. کوئی ایک ایسا ایک فیز آپ کی؟ ہاں, ویسے لائف میں اگر ہوسٹنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کووڈ کا ٹائم ہی تھا, کووڈ کیونکہ ان دنوں میں کام نہیں تھا. لیکن پھر میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کا راستہ نکال لیتا ہے, تو میں نے آن لائن بزنس اسٹارٹ کر دیا کاسمیٹکس کا, اور وہ اتنا چلا کہ پورے کووڈ میں مجھے اچھی خاصی ارننگ ہو گئی. تو جتنے میں ایونٹ سے کماتی تھی اتنا میں نے بیٹھے کما لیا, تو ٹائم کا ٹائم پاس ہوتا تھا اور کام ہو جاتا تھا. فارغ وقت میں جب آپ زیادہ تر اپنا لوگ اکثر فون اٹھاتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک بندے سے بات کرتے ہیں, کس بندے کے سب زیادہ میسیجز آپ کے جاتے ہیں؟ زیادہ تر زہیب. اوکے اوکے اوکے, ٹھیک ہو گیا. ایک چیز جو آپ لوگوں کے منہ سے بہت زیادہ سننا آپ کو برا لگتا ہے, جب کوئی اکثر لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں ہمیں کوئی مشورہ دینے والا بہت برا لگتا ہے, یا کوئی اس طرح کوئی ایک چیز جو آپ کو سننا کبھی بھی نہیں پسند؟ مطلب مجھے مشورہ بالکل اچھا نہیں لگتا.
اوکے. ہاں مجھے یہ مفت مشورے بالکل اچھے نہیں لگتے, اسپیشلی جب میں غصے میں ہوں تو میں کہتی ہوں مجھے مشورے مت دیا کرو. مطلب ہے یہ چیز ہے, ہاں کیونکہ آپ غصے کی تیز ہے تو اس لیے آپ کو برا بھی لگتا ہے کہ مشورہ مت دیا کرو. مشورہ مت دیا کرو. آپ کا ہیپی موڈ جب ہوتا ہے تو آپ زیادہ تر کیا کرنا پسند کرتی ہیں اس ہیپی موڈ میں؟ اپنے ہیپی موڈ میں اپنی بھابھی سے باتیں کرتی ہوں. ہاں وہ مجھے بہت لاڈلی ہے میری. اور امی لوگوں سے ابو لوگوں سے باتیں کرتی ہوں, اپنی پکچرز دیکھتی رہتی ہوں, اپنی ٹک ٹاکس دیکھتی رہتی ہوں. گھر میں سب سے زیادہ کس سے بنتی ہے آپ کی؟ چھوٹی بہن. چھوٹی بہن سے. اس پاس سے سیکرٹ کیپر ہوں گی وہ آپ کی. ہاں ہر بات سننا, ہر چیز کرنا, ایوری تھنگ. کوئی ایک مشورہ پاکستان اسپیسیفکلی بلوچستان کی نوجوان خواتین کے لیے آپ کیا دینا چاہیں گی؟ چھوٹی سی بات, بہت سمپل سی بات, کہ ڈرو مت کسی سے. یہ جو ڈرا کے رکھتے ہیں نا, ان سے مت ڈرو, آواز اٹھاؤ. یہ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بولتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں ہوا تو ایسے نہیں ہوگا تو پھر میں یہ کروں گا یا میں یہ کروں گی, یہ نہ کرو. چاہے آپ چھوٹے گھر سے ہو, چاہے آپ بڑے گھر سے ہو, چاہے آپ کے بیک ہینڈ پہ کوئی ہے یا نہیں ہے, اپنے لیے آواز اٹھاؤ. رائٹ کے لیے بولو, غلط کو غلط, ادھری وہیں پہ ریئیکشن دو. کیوں انتظار کرنا, کیوں چپ ہونا, کیوں ڈرنا؟ میں کیوں ڈروں کسی سے؟ میں کیوں کسی سے اس چیز کے لیے ڈروں کہ آپ اگر میری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گی تو میں آپ کو ایونٹ نہیں دوں گا, میں آپ کو جاب نہیں دوں گا, میں آپ کو یہ نہیں دوں گا. میں کیوں کسی سے ڈروں؟ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے, مجھے تو لائک نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو جو مجھے سن رہی ہیں, جو مجھے دیکھ رہی ہیں, ان سے یہی ہے کہ ڈرو مت کسی سے, آواز اٹھاؤ. ایٹ لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی فرینہ, آپ نے چونکہ بہت سارے ایونٹس ہوسٹ کیے, بہت سارے آپ نے ماشاء اللہ ایکسپیرینسز حاصل کیے, ایک بیسٹ ایکسپیرینس اب تک کا جو آپ نے اتنے اپنے ٹائم میں اتنے ایونٹس ہوسٹ کیے, کوئی ایک ایسا ایونٹ جس پہ آپ نے کہا یار اس سے بہتر اب تک میں نے کوئی ہوسٹ نہیں کیا, یا ایسی آڈینس مجھے اب تک دوبارہ نہیں ملی؟ PSL ایگزیبیشن میچ کوئٹہ گلیڈیٹر اینڈ پشاور زل میں. زبردست. یہ ایونٹ میری لائف کا بیسٹ ایونٹ تھا. وجہ کیا تھی اس کی بیسٹ ہونے کی؟ ایک تو یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ سارے پاکستان کے ہیروز آئے ہوئے تھے, شاہد خان آفریدی, بابر اعظم, سرفراز, ایچ اینڈ ایوری ون. پھر ان سب کا انٹرویو کرنا, اور وہ ایک ایسا ایونٹ تھا نا فاطمہ کہ اس ایونٹ میں آپ بھی گئی ہوں گی, مور دین 10,000 آڈینس آئی تھی. اور ہر جو اسٹیڈیم, جو گراؤنڈ تھا, وہاں پر صرف کچھ لوگوں کو اجازت تھی, ان کا اسپیشل کارڈ بنا تھا, جس میں اتنے مطلب CM صاحب یا ان کے ساتھ منسٹرز تھے یا جو پلیئرس تھے, اور اس پورے اسٹیڈیم میں صرف ایک لڑکی کھڑی تھی, وہ میں تھی. وہ سیلف اور امپاورمنٹ جو ہے نا وہ فیل ہوئی ہوگی. وہ چیز مجھے آج بھی جب یاد آتی ہے نا تو میں اپنے آپ پہ ذرا فخر فیل کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اتنے مطلب یہ دنیا, یہ 10,000 لوگ, یہ میں نے مطلب کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے, لیکن میں نے کہا اس اسٹیڈیم میں جو مین جہاں پہ ہوسٹ کرنا تھا وہاں پہ صرف ایک لڑکی کھڑی تھی, اور وہ میں تھی. تو وہ میری لائف کا سب سے بیسٹ ایونٹ تھا. انشاءاللہ کہ اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینسز, بہت اچھے اچھے ایونٹس آپ نے جس طرح اپنے آپ کو منوایا, جس طرح بلوچستان کی خواتین کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. انشاءاللہ اسی طرح آپ کا یہ سفر چلتا رہے, اسی طرح نام روشن کریں اپنے گھر والوں کا, ہمارے صوبے کا. وی آر ویری پراؤڈ آف یو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ود اس. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے فرینہ, امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا. بالکل بہت اچھا لگا, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, تو یہ تھی ہمارے ساتھ فرینہ خان خٹک, جن سے ہم نے ان کے بارے میں جانا, ان کی لائف ایکسپیرینسز اور ان کی اس جرنی کے بارے میں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو اور جاننے کو ہمیں ملا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اگر پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا تو لائک, کمنٹ, شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.